الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ و مولانا العظیم۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں اپنے تمام دوست احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور اس درس کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس صدقے جاریہ میں شامل ضرور ہوں۔ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کل بھی وہی ذکر تھا، آج بھی انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو شرعی حکم ہے اور جو شرعی طور پر جو شرائط ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پاک کمائیوں میں سے دینے کی تذکرہ فرمایا، یعنی کہ تجارت میں زکوٰۃ ثابت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تجارت جو ہے نا اس میں سے بھی زکوٰۃ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل ہوں، ان کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور یعنی کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے کوئی تو اس کو پھل میں سے بھی توڑ کر اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لو جب تک اس میں چشم پوشی نہ کر لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں ایسا گھٹیا مال نہ دو کہ جب تمہیں وہ ملے تو تم بالکل نہ لو۔ اللہ تو تمہیں دیکھو کتنا عظیم مال دے رہا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں گھٹیا مال نہ دو کہ تمہیں اگر اسی میں سے کوئی وہ اس جیسا مال دے تو تم کہہ دو کہ یہ میں نہیں لوں گا، یہ کوئی مال ہے، یہ تو استعمال کرنے والی چیز بھی نہیں ہے، اور خود اپنے لیے اچھا پسند کرو۔ تو یہ ایسا عموماً ہوتا ہے، گھروں میں ہے کوئی روٹی مانگنے آ گیا یا سالن مانگنے آ گیا تو رکھا رکھایا دے دیا،
تو 2 4 6 دنوں کا باسی دے دیا اور تازہ ابھی پکا ہے اور وہ کھایا جا رہا ہے، تو یہ بھی نہیں جائز ہے۔ آگے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم الفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، محتاجی اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، یعنی کہ یہ دل میں خیالات، یار میں مال دیتا تھا، میں تو غریب ہوں، میں کھاما کے تو نہیں سارا، یعنی اس کو بھی دے دوں، میں مثال کے طور پر 10 20 100 روپیہ دیتا ہوں تو میں کہاں سے کھاؤں گا، میرا نظام کیسا چلے گا، یعنی کہ اس طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس ایسا محتاج آیا، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات آئے کہ ان کے لیے روٹیاں 2 ہوتی یا 1 ہوتی تو آدھی وہ فقیر کو دے دیتے، آدھی خود کھا لیتے، آدھی پہ گزارا کرتے۔ تو بھائی جب کوئی اس طرح کا محتاج آئے تو اس وقت ان کو خالی ہاتھ نہیں لٹانا چاہیے۔ فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اب جس کو حکمت اور دانائی مل گئی، یعنی حکمت سے مراد یا تو قرآن و حدیث کا اور فقہ کا علم مراد ہے، یا تقوی، یہ چیزیں مراد ہیں۔ جس کے پاس یہ چیز آ گئی، اگر وہ مفلسی میں ہے تو وہ پریشان نہ اپنے آپ کو سمجھے، بلکہ وہ اللہ کا بہت قریبی بندہ ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ خرچ کرنا نیکی کے حوالے سے ہے یا بدی میں، نیکی کے میں بھی خرچ کر رہے ہو تو اللہ جانتا ہے، برے کاموں میں بھی خرچ کر رہے ہو تو اللہ جانتا ہے، اللہ کو تمہارے ہر کام کی خبر ہے۔ نظر عرف میں عدیہ اور پیشکش کو کہتے ہیں، شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصود ہے، اسی لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر کی تو وہ صحیح نہیں۔ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ کے لیے نظر کر کے کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلانا، وہاں جانا اور یہ دعا کرنا کہ میں آ کر ان فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں گا، یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ بندہ ایک آیا ہے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تیرے اس ولی کامل کے دربار پر میں آ کر یہ کروں کہ یہ اتنا مال خرچ کر کے اتنے کا یہ میں پیسے کا یہ کھانا ان کو کھلاؤں گا، تو یہ جہاں یہ ڈھول ڈمکے کے نظر ماننا، یہ جس طرح سے لوگ چادریں چڑھاتے ہیں اس طرح سے نظر ماننا، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر خیرات اعلانیہ دو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ صدقہ کا فرض ہو یا نفل، جب اخلاص سے اللہ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ وہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں۔ لیکن صدقہ واجبہ جیسا کہ زکوٰۃ ہے،
زکوٰۃ ظاہر کر کے دینا چاہیے، بتا کر دینا چاہیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، یعنی آپ کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر دیا، آپ کا فرض دعوت پر تمام ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ آپ کوشش کرنا آپ پر لازم نہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ محبوب آپ پریشان ہو جائیں، آپ کا کام ہے بس دعوت دینا۔ اسلام قبل اسلام مسلمانوں کی یہودیوں سے رشتہ داریاں تھیں، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہیں یہود کے ساتھ سلوک کرنا ناگوار ہونے لگا، انہوں نے اس لیے ہاتھ روکنا چاہا کہ ان کے اس طرز عمل سے یہود اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے اپنا کام کرتے رہنا، ہدایت اللہ نے دی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، تو دوسروں پر احسان نہ جتاؤ، کوئی اچھی چیز دے کر دوسروں پر احسان نہ جتاؤ۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے، یعنی کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو یہ تو بس تباہ و برباد ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کا صلہ ملے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، فرمایا ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تونگر سمجھتے ہیں بچنے کے سبب۔ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ ضائع اور بیکار نہیں جاتا۔ تو یہ جو آیت مقدسہ ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات، اور یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہے جن کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ حاضر ہوئے تھے، نہ ان کے پاس کوئی مکان تھا، نہ قبیلہ، نہ کنبہ، نہ ان حضرات نے کوئی شادی کی تھی۔ ان حضرات کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے، رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا۔ اس لیے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ ان کے ساتھ جو تم صلہ رحمی کرو گے وہ تمہارے لیے باعث برکت ہوگا۔ آج بھی دین کے طلباء کی ضرورت ہے، دین کے خدام کے لیے تعاون کی، معاونین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان معاونین اور ان دین حنیف کے، دین متین کے خدام کے ساتھ، طلباء کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ کسی کو کتاب لے کر دے دی، کسی کو کوئی رسالہ لے کر دے دیا جس سے وہ کچھ سیکھے، کچھ پڑھے، کسی کو کھانے کا انتظام کر دیا، انشاءاللہ اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے توسل سے جنہوں نے آج کا درس قرآن سنا ہے، ان کا سننا اپنی پاک بلند و بالا بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا صدقہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔